چھٹا پارہ آج پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی تھی، اور چھٹے پارے کے شروع میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا، مگر جس پہ ظلم کیا جائے تو وہ اپنے مظلوم ہونے کو بآواز بلند بیان کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات برکات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہود کے مظالم وہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ بھی منافقین کے بھائی ہی ہیں۔ منافقین کا تذکرہ بھی ہے، کفار کا تذکرہ بھی ہے، یہود کا تذکرہ بھی ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں ونڈ پڑ جائے، فرق پیدا کر دیں، کہ رسولوں کی بات اور ہے، نبیوں کی اللہ کی بات اور ہے، تو رسولوں میں اور نبیوں میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے منافقین کی کوشش رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ ہم مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو ان کے درمیان میں وہ نئے نئے رستے تلاش کرتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقی کافر ہے، پکی بات ہے یہ کافر ہے۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ ایمان والے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے کے آئے اور رسولوں پہ، اور فرق نہیں کرتے انبیاء کرام میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں، اور ان کی بات کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، انہی لوگوں کو عنقریب اجر عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کتاب اتار کے دکھاؤ۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب یہ جو آپ سے فرمائشیں لے کے آتے ہیں کہ ہمیں فرشتے اترتے دکھاؤ، کتاب اترتی دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، یہ وہی قوم ہے، انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، آنکھوں سے سامنے دیکھیں گے۔ پھر ایک بجلی آئی اور اس نے ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ پھر انہوں نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا، بڑی بڑی ان کے پاس نشانیاں آئیں، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب اترتی دکھاؤ، حالانکہ یہ بڑا کچھ دیکھ چکے ہیں پہلے۔ ہم نے ان کے اوپر کوہ طور جو ہے وہ کھڑا کیا، پہاڑ ان کے اوپر، تو کہنے لگے ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے یہودیوں کی جو برائیاں ہیں، جو ان کے اخلاق سیئہ ہیں، برے اخلاق، وہ یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کا وہ عہد جو ہے وہ توڑا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دروازوں میں داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے آگے سے اس کی بھی نافرمانی کی۔ وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہودی کرتے تھے، اے ایمان والو تم وہ حرکتیں نہ کرنا، اللہ رسول کی بات کو ایک سمجھنا، بے ادبی نہ کرنا، جو وہ کہہ دیں اس کو سر تسلیم خم کر لینا، اور کتاب و سنت پہ عمل کرنا۔ اسی طرح آگے عیسائیوں کا بھی اس بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور ایک بڑا اہم مسئلہ بھی یہاں چھٹے پارے کے بالکل ابتدا میں حل ہو گیا
وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ وہ بالکل کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا ہے، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے۔ قتل نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، نہ ہی ان کو سولی دی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور آج بھی آسمانوں پہ اپنی حیات ظاہرہ کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں۔ آج بھی وہ اپنے حیات ظاہرہ کے ساتھ آسمانوں پہ موجود ہیں، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ، بلکہ دمشق کے مشرقی کنارے پہ۔ میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ، لیکن بعد میں مجھ پہ یہ واضح ہوا کہ دمشق کی جامع مسجد کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، دمشق کے مشرقی مینار پر۔ تو وہ مینار جو ہے وہ آج موجود بھی ہے دمشق کے اندر مشرقی سائڈ پر، وہ مسجد کا مینار نہیں ہے، وہ الگ شہر کا مینار ہے۔ تو اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آپ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ آپ نے زرد رنگ کی 2 چادریں پہنی ہوں گی، غسل کر کے آئیں گے، اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ چھٹا پارہ کہتا ہے، یہاں پہ ایک یہودیوں کا دعویٰ ہے، ایک عیسائیوں کا دعویٰ ہے، ایک مرزائیوں کا دعویٰ ہے، اور ایک ہم مسلمانوں کا دعویٰ ہے۔ تو جو طالب علم ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ یہودیوں کا کلیم ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، پھر سولی پہ ان کو چڑھایا گیا ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، پھر وہ اتارے گئے، پھر ان کی تدفین ہوئی، پھر چند دنوں بعد اٹھائے گئے۔ جو مرزئی ہیں قادیانی، ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جگہ پہ کسی اور کو چڑھایا گیا، تو وہ وہاں سے اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی پاک مریم کے ساتھ نکلے، اور دوڑتے دوڑتے نکلتے نکلتے وہ کشمیر میں سری نگر کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ ان کی قبر بھی وہ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یہودی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عیسائی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قادیانی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ ان کو سولی دی گئی، ولیکن شبہ لہم، اس معاملے میں ان پہ ایک شبہ وہ ڈال دیا گیا کہ کسی اور شخص کو جو ان کی شکل سے ملتا جلتا تھا اس کو یہودیوں نے قتل کیا، اس کو سولی پہ چڑھایا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس بارے میں اختلاف میں ہیں، شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع ظن، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، یہودیوں نے کسی اور بندے کو قتل کیا ہے۔ تو پھر کہاں گئے؟ کہا وہ قتل نہیں ہوئے، قاتلوہ، یہ ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، انہوں نے ان کو قتل ہو نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسی کو جو قتل نہیں ہوئے زندہ تھے انہی کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو جو قتل نہیں ہوئے وہ زندہ تھے، تو پھر زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اور آج بھی وہ دوسرے آسمان پہ جلوہ افروز ہیں، اور قرب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ اور آگے 25ویں پارے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا تذکرہ بھی کیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ 25ویں پارے میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ ضرور قیامت کی نشانی ہیں، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، ہرگز نہ جھٹلانا، قیامت کی عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہیں۔ کیسے نشانی ہے؟ کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، یہی نشانی ہے۔
اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بھی اس کا اشارہ ملتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یکلم الناس فی المہدی، گود میں، فی المہدی وکہلا، اور بزرگی میں، کہولت میں، بڑھاپے میں جا کر تب بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے وہ جب واپس آئیں گے۔ تو بڑھاپا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا ہی نہیں تھا، 32 سال کی عمر میں وہ اٹھا لیے گئے آسمانوں پہ، شادی ابھی ہوئی نہیں، واپس آئیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ پھر ان کی شادی ہوگی، پھر ان کے بچے ہوں گے، زمین پہ وہ حکومت کریں گے، پھر میرے ساتھ، میری قبر انور کے ساتھ، روضہ انور کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی۔ آج بھی وہاں قبر کی جگہ موجود ہے، اور حضور فرماتے ہیں کل جب حشر کا دن آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی ذات ببرکات ہوگی، تو قیامت والے دن ہم اکٹھے اٹھیں گے۔ اور یہی بات تھی جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کے روضے پہ جائیں گے، ان کی تو تدفین بھی وہاں ہوگی۔ اے مرزا قادیانی، اگر تو سچا ہے تو مدینہ طیبہ جا کے دکھا دے، پہنچ کے دکھا دے۔ تو اس دعوے کے 8 سال بعد تک مرزا قادیانی زندہ رہا، مگر اس کو مدینہ طیبہ جانا نصیب نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت، اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ آیت، اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا یہ آیت، 3 آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، اور اس مقام پہ اس کا تذکرہ تفصیلاً موجود ہے۔ تو وہ زندہ موجود ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اور بھی بہت سارے عیسائیت کا جو عقیدہ تثلیث ہے وہ بھی بیان کیا گیا کہ عیسائی جو ہیں ان کے ہاں اللہ تعالیٰ بیٹا اور روح القدس، اللہ تعالیٰ ہے اور بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور روح القدس جو ہے ان کو بھی۔ تو ان تینوں کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ 3 یعنی 3 حصوں میں رب بانٹا ہوا ہے۔ یا بی بی پاک مریم کو کبھی کر لیتے ہیں ساتھ شامل روح القدس کو نکال کر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تغلو یا اہل الکتاب لا تغلو فی الدین، اے اہل کتاب زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بار بار یہاں کہہ رہے ہیں، اس پارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ تو عاجزی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پہلا خطبہ بھی ان کا یہی تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو جو ہستی خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہہ رہی ہے، تو تم کیوں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے ہو؟ اسی طرح قریبی ورثاء کے حقوق جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا۔ اور اسی طرح یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہاری طرف برہان آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، برہان روشن دلیل، ایسی دلیل جس کا توڑ کوئی نہ ہو۔ وہ دلیل کون سی تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے، اور تمہاری طرف نور مبین آ گیا۔ تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور اسی طرح کلالہ، اس کا تذکرہ موجود ہے، ایسی عورت جو ہے جس کا جو کوئی بھی عزیز موجود نہ ہو تو اس کی وراثت کے حوالے سے بھی یہاں پہ قوانین موجود ہیں۔ اور آگے سورہ المائدہ ہے، اور سورہ المائدہ نزول کے اعتبار سے 113ویں سورہ ہے، اور ترتیبی اعتبار سے 5ویں سورہ ہے، اور اس کو سورہ العقود بھی کہتے ہیں۔ اس میں مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے اس سورت کو کہ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ ہم پہ دسترخوان اتار، تو آسمانوں سے دسترخوان اترا تھا، تو کہا تکون لنا عیدا، تاکہ ہم اس دن کو عید بنا لیں جس دن ہم پہ دسترخوان اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ دسترخوان اتارا۔ اسی طرح یہاں پہ حلال و حرام کے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے جو شعار ہیں ان کو تم حلال نہ ٹھہراؤ، اور جو شہر حرام ہے مکہ مکرمہ اس کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور وہ جو جانور ہیں قربانی کے لیے تم لیتے تو قربانی کے جانوروں کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو جو نکیل ڈالتے ہو اس کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح شکار کے حوالے سے یہاں پہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور حرام چیزوں کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بیان کیا گیا ہے کہ تم پہ مردہ حرام کیا گیا ہے، والدم، اور اسی طرح خون جو ہے یہ بھی حرام کیا گیا ہے،
ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تم پہ حرام کیا گیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی تم پہ حرام کیا گیا ہے۔ اس طرح گلا گھونٹ کے جو جانور مر جاتا ہے، جس کو تیر لگتا ہے اس سے مر جاتا ہے، جس کو دھکا دیا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، جس کو کوئی جانور سینگ مار دے وہ مر جائے، تو اس طرح ان جانوروں کا حرام۔ اور پھر یہاں پہ وہ آیت مبارکہ بھی ہے جو آخری قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، ایک روایت کے مطابق الیوم اکملت لکم دینکم، آج تم پہ دین مکمل ہو گیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین وہ راضی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح یہاں پہ آگے حلال چیزوں کا تذکرہ ہے کہ حلال چیزیں تم نے کھانی ہیں، حرام سے بچنا ہے، اور وہ شکاری جانور جن کو تم شکار سکھاتے ہو، وما علمتم من الجوارح مکلبین، یہاں خاص کتوں کا ذکر آیا ہے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ جن کو تم سکھاتے ہو شکار کا علم، تو ان کتوں کو جب تم بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہو، شکاری کتا جو ہے وہ جب کسی چیز کو شکار کر کے لے آئے گا تو وہ حلال ہوگا، دوسرا کتا جب لے کے آئے گا تو وہ حرام ہوگا۔ تو ایک چیز یہاں پہ یہ بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ کتے تو دونوں ایک جیسے ہیں، ایک کتا شکار کر کے لے کے آئے تو وہ حلال ہے، دوسرا لے کے آئے تو وہ حرام ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق علم کا ہے۔ مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، وہ کتے جن کو اللہ کے عطا کردہ علم سے تم نے علم شکار سکھایا تھا، تو علم کی صفت جو ہے کتے میں آئی اس میں، تو اس کا مارا ہوا حلال ہو گیا، اور جس میں صفت علم نہیں تھی اس کا پکڑا ہوا حرام ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ علم اگر کتے میں چلا جائے تو وہ کتا دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو اگر انسان کے اندر علم آ جائے تو وہ انسان دوسرے انسانوں سے کتنا ممتاز ہوگا۔ اس لیے علم جو ہے اس کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی یہودی اور عیسائی اگر کبھی ان کے ساتھ کھانا پڑ جائے تو ان کا کھانا جو ہے وہ تم کھا سکتے ہو، اور تمہارا کھانا وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ نکاح کی بھی گنجائش دی گئی ہے، لیکن اس میں بہت سے پہلو بہت سارے اہل علم نے بیان کیے ہیں کہ وہ تمام اہل کتاب جو اس دور میں تھے اور آج کے ان میں بھی بہت سارا فرق پڑ گیا ہے۔ ابھی اس کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہودی لوگ یہ زیادہ متشدد ہیں تمہارے پاس عیسائیوں کے خلاف، ان کے دل میں، عیسائیوں کے دلوں میں تمہارے لیے پھر بھی کچھ گنجائش ہوگی، یہودیوں کے دلوں میں تمہارے اندر گنجائش بالکل نہیں ہوگی۔ اور ہم عملاً دیکھ بھی رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ملکوں کے اندر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بڑے سارے، بلکہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا، ان ممالک کے اندر ان کی یونیورسٹیوں کے طلباء نے بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور وہ فرنٹ لائن پہ آ کے باقاعدہ وہ احتجاج کرتے رہے کہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جو صدیوں پہلے قرآن مجید نے بتائی تھی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو عیسائی بالکل فرنٹ لائن پہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، اصل میں یہ عیسائی ہیں بھی نہیں ہیں، یہ یہودی ہیں۔ یہ اوپر سے عیسائیوں کا بھی انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کی حکومتوں کے اوپر بھی یہود اسی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح حرمت کا یہاں پہ حکم ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہیں وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اسلامی شریعت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمہارے اوپر احسان پورے کرے تاکہ وہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور پیچھے یہ بھی تذکرہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے جب تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو جو شکریہ ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں اس کو عذاب دوں، نہ۔ تو شکریہ ادا کرنا یہ بھی سیکھیں۔ یہاں عیسائیوں کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ یہود کے ساتھ ساتھ عیسائیوں نے بھی وعدے توڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی، اللہ تعالیٰ نے جن حکموں پہ قائم رہنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ توڑ دیا۔ اور محبوب ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ بھی ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ پھر خاتم الانبیاء پہ ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، فلسطین میں داخلے کا حکم ہے۔ 8ویں رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ
ہم تو ہرگز اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پہ جبارین بڑی مضبوط قوم ہے عمالقہ وہ موجود ہیں، وہ ہمیں ماریں گے۔ تو اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب، تم جا کے لڑو، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے، اور یہاں ایک خاص واقعہ ہے جس کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بھی جائیں گے، وہ واقعہ قابیل اور حابیل کا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا، اور قابیل و حابیل کی آپس میں جو لڑائی ہوئی ایک عورت کی وجہ سے، تو اس عورت کی وجہ سے جو حضرت حابیل کی بیوی شریعت کے طور پہ بنتی تھی، قابیل کی نہیں بنتی تھی، لیکن اس نے جو اس کے لیے حرام عورت تھی اس کو اپنے اوپر حلال کیا۔ ان کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ عورت تیرے لیے جائز نہیں ہے رکھنی، یہ تیری رشتے میں بہن لگتی ہے، محرم ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ابا جی آپ کو کیا پتہ، تو اپنے باپ کی بے ادبی کی۔ جب باپ کی بے ادبی کی تو پھر اگلی بے ادبی اس سے اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس نے کہا اللہ کا حکم ہے تو مجھے دلیل دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا کی تو پھر دلیل آ گئی، کہا دونوں قربانی کرو۔ تو ایک اپنا بکرا لے کے آیا، ایک نے اپنی گندم رکھی، تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ آئی اور اس نے اس کو جلا دیا، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو دلیل بھی آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھ آسمانی فیصلہ آ چکا ہے، اب مان جا اور اس عورت کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا نہیں میں آسمانی فیصلے کو بھی نہیں مانتا۔ جب باپ کا بے ادب بنا تو باپ کی بے ادبی اس کو رب کی بے ادبی تک لے گئی، اور جب وہ رب کا بے ادب بنا تو پھر کیا ہوا، پھر وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، پھر وہ قاتل بنا، اور جب قتل کیا تو پھر وہ کوے والا واقعہ بھی یہاں پہ، غراب والا وہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ کس طرح وہ ان کی میت کو لے کے پھرتا رہا، اور کوے نے پھر قبر کھود کے بتایا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں چلے گئے تھے حج کرنے کے لیے، پیچھے واقعہ ہوا تو اس عورت کو لے کے بھاگ گیا، اور اس عورت سے پھر اس کا ایک بچہ پیدا ہوا جو نبینا تھا، اور وہ بچہ جو تھا قابیل کا، وہ جب بڑا ہوا تو اسی بچے نے اپنے باپ قابیل کو قتل کیا۔ تو جس نے بھائی کو قتل کیا تھا اس کے بچے نے اس کو قتل کیا۔ جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جو جس طرح کا گناہ کرتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا من زنا زنیا، جو زنا کرے گا اس کے گھر زنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے بڑوں کو عزت دو، تمہارے بچے تمہیں عزت دیں گے۔ یہ جو انگلش میں محاورہ ہے نا ٹیٹ فار ٹیٹ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو یہ بالکل صحیح ہے، جس طرح کا تمہارا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا ویسے ہی ادھر سے تمہارا ہوگا۔ تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو قابیل و حابیل کا تذکرہ ہمیں بہت سارے سبق سکھاتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ ڈاکوؤں، باغیوں اور فسادیوں کی سزا بھی ہے کہ جو ڈاکو، باغی اور فساد پھیلانے والے ہیں ان کو سولی دی جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں امن قائم کرے اور ہر طرح کی برائی کا سد باب کرے، فحاشی کو روکے اور قتل و غارت گری کو روکے، ڈاکوؤں کو لگام دے، چوروں کو پکڑے۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی یہاں پہ دعوت دی گئی ہے، اور منافقین کے کفر کو بھی بیان کیا گیا ہے، یہودیوں کے جھوٹ بھی بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید کی حقانیت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور آگے پھر کہا گیا ہے نہیں کرنی، قلبی یاری نہیں لگانی، یہ امت اسلامیہ کے دشمن ہیں۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم، جو ان سے یاری لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، جو کبھی ہندوؤں کی رضامندی کے لیے ان کے چرنوں میں جا کے وہ بتوں کے اوپر کبھی دودھ ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے جشن جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عیسائیوں کے وہ کرسمس کے چکر میں، کبھی ان کے وہ سارے جو مذاہب ہیں ان کو اپنے اوپر اختیار کیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ آپس میں ایک ہیں، اور تم جتنی بھی کوشش کر لو ان سے یاری لگانی ہے، پھر تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور حدیث میں بھی ہے، کیا ہے حدیث میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے شبہات اختیار کرتا ہے وہ اسی سے۔ اور اسی طرح کفار کی دوستی میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے بندے کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے۔
اور اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم رائے ہر راست سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اگر تم میں سے کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے، دین چھوڑ بھی جاتا ہے، تو ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے، ہم کوئی اور قوم لے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والی ہوگی، محبت کرنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ تم دین سے وفا کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور اگر تم دین کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی اور وہ ہمارے بابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ مالکاں نوں نوکراں دی کمی نہیں ہے۔ ہاں، مالکاں نوں نوکراں دی کمی نہیں ہے، اگر تم نوکری صحیح نہیں کرو گے تو وہ کسی اور کو ڈیوٹی دے دیں گے اور پھر تم پچھتاتے پھرو گے۔ تو کفار کی دوستی میں قباحت ہے۔ اسلام اور قرآن کو جنہوں نے جھٹلایا ان کا یہاں واضح پہ ان کا بطلان موجود ہے، اور عیسائیوں کا بھی یہاں پہ دین میں جو ناحق غلو کرتے ہیں ان کو بھی روکا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور یہود کے علماء کا بھی حال بیان کیا گیا ہے، وہ سرکار نے بیان کیا گیا کہ علماء یہود کے پہلے ان کو برائیوں سے منع کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ برائیاں خود کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح جب تک علماء حق بات بیان کرتے رہیں گے، برائی کو روکتے رہیں گے، نیکی کا حکم کرتے رہیں گے، تب تک امت اجتماعی طور پہ تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ جب علماء بھی عام لوگوں والے کام شروع کر دیں گے اور ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جس طرح قوم تباہ ہوتی ہے، جب علماء تباہ ہوتے ہیں تو پھر سارے کے سارے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو چند بنیادی